دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں کھجور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، جب تک میں وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ اور زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر، جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی دو صورتیں ہیں۔ مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی۔ اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس طرح بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں۔ تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے۔ اگر کرے گی تو مجرم ہوگی۔ اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ اس لیے